राजकुमारी का चेहरा धुली हुई चादर की तरह सफ़ेद पड़ चुका था, लेकिन वो होश में थी। इसकी लम्हा बलम्हा बंद होती हुई आंखों में एक अजीब गैर इंसानी सी चमक जाग गुज़ी थी। हरमल को देखकर वो निहायत मुबहम लेकिन आसूदा से अंदाज में मुस्कुराई। किशन को मैंने पहली सज़ा तो दे ली। इन मुस्कुराते होंठों के अकब से सरगोशी उभरी। फिर राजकुमारी की आंखें बंद हो गईं। हरमल को उसके करीब जाते हुए खौफ महसूस हो रहा था। इसकी जिल्द के नीचे गोया अनगिनत सांप और कन खजूरे सरसरा रहे थे। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई औरत नफ़रत और इंतकाम के साथ साथ खुद अजियती की इस इंतहा तक भी पहुंच सकती है। वो यकीन करना नहीं चाहता था, लेकिन सबूत इसके सामने था और इसकी तरफ देखते हुए इसे झुरझुरी आ रही थी। अगर इस औरत की नफ़रत का ये आलम था, तो इसकी मोहब्बत का अंदाज भी यकीनन अपनी मिसाल आप रहा होगा। हरमल ने राजकुमारी को अस्पताल तो पहुंचा दिया, लेकिन इसे इसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। अस्पताल में 6 डॉक्टरों की एक टीम 8 घंटे तक इसे बचाने की जिद्दोजहद करती रही। खतरा एक नोयत का नहीं, कई तरह का था। इसके शिकम में सुराख थे, खून बेतहाशा ज़ाया हो चुका था और लोहे के तार से इसके सारे अंदरूनी निज़ाम में जहर फैल गया था। ताहम दूसरे दिन इसकी हालत खतरे से बाहर हो गई और छठे दिन वो इस काबिल हो गई कि बिस्तर में तकिए के सहारे बैठ सके। हरमल इसे देखने आया। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा ना एक मौजिज़ा है और इन डॉक्टरों में मैं भी शामिल हूँ, वो बोला। राजकुमारी ने कोई जवाब न दिया। इसके होंठों पर वही मुबहम और पुरस्रार मुस्कुराहट उभर आई जो हरमल के जिस्म में एक बेउनवान सी खौफ की लहर दौड़ा देती थी और जिससे वो कोई भी मतलब अखज़ करने में नाकाम रहता था। राजकुमारी दिली दिल में सोच रही थी, अभी मैं कैसे मर सकती हूँ? अभी तो किशन से मेरे इंतकाम का सिर्फ एक मरहला पूरा हुआ है। मैं इसे भी इसी तरह बर्बाद करूँगी जिस तरह मैंने इसके बच्चे को किया है। मैं किशन को ढूंढ निकालूंगी। वक्त यकीनन बहुत लगेगा, लेकिन बहरहाल मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मेरा इंतकाम अधूरा नहीं रहेगा। दुनिया में कहाँ किस किरदार पे क्या गुजर रही है, वक्त को इससे कोई कर्ज नहीं होती। वक्त का काम गुजरना है, सो गुजरता चला जाता है। राजकुमारी के भी 2 साल किसी न किसी तरह गुजर ही गए। अब वो एक बहुत बड़े बुटीक में मुलाजिम थी, जहाँ इसके अलावा भी 15 सेल्स गर्ल्स थीं। इसे अब माकूल तनख्वाह मिलती थी, कुछ कमीशन वगैरह का भी सिलसिला था। वो जान तोड़ मेहनत करती थी। लिबासों की सिलाई और डिज़ाइनिंग तक में इसका अमल दखल हो गया था। इसका मुआवजा इसे अलग मिलता था। वो बम्बई शहर को समझने लगी थी और वहाँ रहने का इसे सलीका आ गया था। इसमें बला की खुद एतमादी आ गई थी। वो अब वर्किंग वीमेंस हॉस्टल में रहती थी। इंडियन एयरलाइंस की एक एयर होस्टेस इसके साथ कमरा शेयर करती थी। इस तरह दोनों को खासी बचत हो जाती थी। बुटीक में काम करने की वजह से राजकुमारी को पहनने और संवरने का ख़ास सलीका था। वो जब पर्स कंधे पर लटकाए एक बेउनवान एहसास तफाखुर से गर्दन ऊंची की एक खटखट करती। जब कहीं से गुजरती थी तो बहुत से सर इसकी तरफ घूम जाते थे और इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो एक बुटीक में महज एक सेल्स गर्ल है। वो किसी बहुत बड़े सेठ की नक चढ़ी बेटी नज़र आती थी, जिसे दस्ते कुदरत ने हुस्न की दौलत से भी खूब नवाजा था। बम्बई की ज़िंदगी अपनी मखसूस हमा हमी के साथ रवान तवान थी। इसमें सिर्फ कभी कभी एक हलचल सी पैदा हो जाती थी। सिक्कों की शोरिश कई सूबों में जोर पकड़ चुकी थी। इसका असल मरकज़ तो पंजाब ही था, लेकिन और भी जहाँ जहाँ सिख मौजूद थे, कोई न कोई गड़बड़ हो ही जाती थी। पंजाब में तो मसला जितना बढ़ चुका था और जिस तरह हुकूमत इससे निपटने की कोशिश कर रही थी, वो मामला अपनी जगह था। लेकिन सिख जहाँ मामूली अक़लियत में थे, वहाँ हुकूमत इस मामले में ज़्यादा हसास थी। वहाँ वो चाहते थे कि ये मसला सर उठाने ही ना पाए। बड़े शहरों में ये मामला बराह रास्त फौज के सुपुर्द कर दिया गया था। आर्मी सेक्रेट सर्विस
इस मामले में निहायत खामोशी लेकिन बेहद सरगर्मी से मसरूफ़ अमल थी। बम्बई चूँकि एक बहुत बड़ा तिजारती और सनती शहर था, हर कौमियत के लोग यहाँ खासी तादाद में मौजूद थे, इसलिए यहाँ आर्मी किसी भी गड़बड़ को ज़्यादा ख़तरनाक तस्वुर करती थी, क्योंकि इसके बहुत तेज़ी से फैलने और इसके ज़्यादा से ज़्यादा तबाहकुन असरात मुरतब होने का ख़तरा मौजूद रहता था। आम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था, लेकिन दरून खाना इस मामले में बहुत सख्ती बरती जा रही थी। सिख कम्युनिटी की शामत आई हुई थी, लेकिन तमाम तर सख्तियाँ और एहतियाती तदाबीर के बावजूद कहीं न कहीं गड़बड़ होती ही रहती थी। कत्ल गारत, खूरेज़ी, सेठों के अगवा और छुरा घोंपने की वारदातें होती रहती थीं। हर जगह बज़ाहिर अमन व अमान को कंट्रोल करने में पुलिस पेश नज़र आती, लेकिन दर हकीकत इस मामले को आर्मी की सेक्रेट सर्विस ही कंट्रोल कर रही थी। लेकिन राजकुमारी को जैसे अपने गिरदो पेश से कोई गर्जी नहीं थी। एक तो इसे फुर्सत मैसर ही कम आती थी, एक अरसे से इसका तो बलवंत कौर और हरमल सिंह से भी कोई राब्ता नहीं रहा था। एक बार इसने इनसे मिलने की कोशिश भी की तो पता चला कि वो दोनों ही न जाने कहाँ गायब हो चुके हैं। बलवंत कौर अपना बुटीक भी बंद कर गई थी और रिहाइश भी तब्दील कर चुकी थी। हरमल सिंह भी न जाने कहाँ जा चुका था। राजकुमारी ने दोबारा इन्हें तलाश करने की कोशिश भी नहीं की। वो वैसे भी सुबह से रात तक मसरूफ़ रहती थी। अगर इसे फुर्सत होती तब भी वो गोया सबसे अलग थलग अपनी ही किसी दुनिया में मगन रहती, दिल ही दिल में अपनी किसी ख़ास उधड़पुन में लगी रहती। वो दरअसल तमाम तर छोटी छोटी जुज़ियात के साथ अपनी ज़िंदगी का लाहे अमल तय कर रही थी। इसे एक ख़ास रास्ता इख्तियार करना था और इस पर चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना था। दुनिया की कोई ताकत इसे मकसद के हुसूल से बाज नहीं रख सकती थी। ये इसका अपने आप से अहद था। एक रोज़ उसने अपनी एयर होस्टेस रूममेट से पूछा, हमारे मुल्क में तो आम पेशावर किस्म के जासूस या प्राइवेट सुराग रस्साम वगैरह नहीं होते ना, जैसे ये जासूसी कहानियाँ या बाज़ अंग्रेज़ी फिल्मों वगैरह में होते हैं। एयर होस्टेस, जिसका नाम मधु था, मुस्कुराते हुए और नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, बाकायदा तौर पर तो वैसे नहीं होते। इस तरह का कोई निज़ाम फ़िलहाल तो नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई प्राइवेट सुराग रस्सा की? बस ऐसे ही एक छोटा सा काम था, राजकुमारी टालने के से अंदाज में बोली। खैर, मैं कोई और तरीका सोचूंगी। मधु को सोचते हुए बोली, वैसे हमारे यहाँ पास पुलिस वाले रिटायर्ड होने के बाद कुछ इस किस्म के काम शुरू कर देते हैं कि किसी का थाने कचहरी में कोई मसला हो या किसी का कोई झगड़ा ख़त्म करवा दिया, खोई हुई किसी चीज़ या किसी गुमशुदा आदमी की तलाश में मदद कर दी। इनमें से कोई आदमी बड़ा ज़हीन और मुस्तैद भी होता है। मुझे इत्तेफाक से ये मालूमात इस तरह हासिल हुई कि मेरी बड़ी बहन का 16 साल का लड़का एक रोज़ स्कूल से वापसी पर गायब हो गया था। बहन बहनोई ने जाहिर है अपनी सी पूरी भाग दौड़ की। पुलिस ने भी रवायती कार्रवाई की, मगर लड़का नहीं मिला। वालिदैन की बुरी हालत थी। उन्होंने किसी ऐसे ही एक शख्स से किसी ने उन्हें मिलवा दिया। इसे महीना तो पूरा लग गया, लेकिन इसने बहरहाल लड़के को ढूंढ निकाला। वो खुद ही अपने से बड़ी उम्र के एक आदमी के साथ मिलकर गायब हुआ था और दिल्ली जा पहुंचा था। इनके बड़े बड़े प्रोग्राम थे, बस पता नहीं क्यों दिमाग ख़राब हो गया था। माँ बाप को परेशानी तो बहुत उठाना पड़ी, खर्चा भी काफ़ी हो गया, लेकिन लड़का बहरहाल मिल गया था। क्या नाम था उस शख्स का और इसे कहाँ मुलाकात हो सकती है? राजकुमारी ने बेताबी से पूछा। पहले तुम बताओ, काम क्या है? क्यों इस चक्कर में पड़ रही हो? मधु ने शरीर सी नज़रों से उसकी तरफ देखा। मुझे भी एक शख्स को तलाश कराना है, राजकुमारी ने धीमे लहजे में जवाब दिया। देखो, मधु फ़ौरन समझाने पर उतर आई, अगर कोई तुम्हारे साथ 2-4 अच्छी शामें गुजार के
आसमान जितने ऊंचे वादे करके गायब हो गया है, तो तुम भी इस पर लानत भेज दो। अपनी लंगड़ी या नाक को लेकर इसके पीछे मत भागती फिरो। तुम कोई ऐसी गई गुजरी लड़की तो नहीं हो। ये दुनिया एक से एक शानदार आदमी से भरी पड़ी है और इनमें से न जाने कितने तुम्हारे कदमों में लौटने के लिए तैयार होंगे। क्या तुम अपने आप को आईने में गौर से नहीं देखती? बात ऐसी नहीं है जैसी तुम समझ रही हो, राजकुमारी बेचारगी से बोली। बस तुम मुझे उस आदमी का अता पता बता दो, मैं तुम्हारी विनती करती हूँ। इसने वाकई मधु के सामने हाथ जोड़ दिए। मधु एक लम्हा बगौर इसकी तरफ देखती रही, फिर तवील सांस लेकर बोली, अता पता तो इसका मुझे भी नहीं मालूम। 1-2 दिन ठहर जाओ, मैं तुम्हें मालूम करके बताऊंगी। मेरी वो बहन और बहनोई अब ग्वालियर में रहते हैं। प्लीज़ तुम ज़रूर मालूम करके मुझे बताओ, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राजकुमारी का अंदाज कुछ ऐसा इल्तिजाइया था जैसे ये इसकी ज़िंदगी और मौत का मसला हो। मधु उलझन सदा नज़रों से इसकी तरफ देखती रह गई, लेकिन इसने मज़ीद कुछ नहीं पूछा। वो भी ज़्यादातर अपने ही मामलात में मगन रहने वाली लड़की थी। 2 दिन बाद मधु ने एक चिट इसे थमा दी थी। इस पर विश्वनाथ नामी एक शख्स का एड्रेस लिखा हुआ था। राजकुमारी दूसरे ही रोज़ ढूंढती ढांढती इस एड्रेस पर जा पहुंची। विश्वनाथ का दफ्तर पुराने शहर की एक गुंजान गली में वाक़ई कई मंजिला इमारत में था। इमारत की सीढ़ियां तंग और दीवारें पान की पीकों से मुनक्किश थीं। दूसरी मंजिल पर वाक़ई एक कमरे के दरवाजे पर विश्वनाथ के नाम की तख्ती आवेज़ां थी, लेकिन इस तख्ती के मुताबिक वो बाकायदा डिग्री याफ्ता वकील था। दफ्तर के अंदर पहुंचकर राजकुमारी का तासुर कुछ बेहतर हुआ। मधु उलझन सदा नज़रों से इसकी तरफ देखती रह गई, लेकिन इसने मज़ीद कुछ नहीं पूछा। वो भी ज़्यादातर अपने मामलात में मगन रहने वाली लड़की थी। 2 दिन बाद मधु ने एक चिट्ठी से थमा दी थी। इस पर विश्वनाथ नामी एक शख्स का एड्रेस लिखा हुआ था। राजकुमारी दूसरे ही रोज़ ढूंढती ढांढती इस एड्रेस पर जा पहुंची। विश्वनाथ का दफ्तर पुराने शहर के एक गुंजान गली में वाक़ई कई मंजिला इमारत में था। दफ्तर के अंदर पहुंचकर राजकुमारी का तासुर कुछ बेहतर हुआ। अंदर से दफ्तर खूब कुशादा और साफ सुथरा था। दीवारों के साथ मोटी मोटी किताबों से भरी अलमारियां मौजूद थीं। टेलीफोन, टाइपराइटर वगैरह भी मौजूद था। विश्वनाथ एक लंबी चौड़ी और बारोब किस्म की मेज़ के अकब में मौजूद था। दफ्तर में इसके सिवा कोई नहीं था। विश्वनाथ का सर सफ़ेद मगर सेहत उम्दा थी। वो एक चाको चौबंद और गहरा आदमी मालूम होता था। शाम के वक्त भी वो वकीलों वाला काला कोटी पहने बैठा था। इसने राजकुमारी के इस्तकबाल में ज़रा भी गर्मजोशी नहीं दिखाई। मुझे मिस्टर प्रताप ने आपके पास भेजा है, राजकुमारी ने ठहरे ठहरे लहजे में कहा। प्रताप मधु के बहनोई का नाम था, जिनका बच्चा विश्वनाथ ने तलाश किया था। विश्वनाथ की पेशानी पर शिकने उभर आईं। प्रताप, इसने खुद कलामी के से अंदाज में दोहराया और एक लम्हे की उलझना में सी खामोशी के बाद जैसे इसे कुछ याद आ गया और वो चुटकी बजाते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक है, बैठिए। राजकुमारी हिचकिचाते हुए बोली, मुझे एक शख्स को तलाश कराना था, लेकिन आप तो वकील हैं। इसकी फिक्र मत कीजिए, विश्वनाथ बोला। पुलिस में नौकरी के दौरान मैंने वकालत का इम्तहान पास किया था कि बुढ़ापा कुछ अच्छा कट जाएगा, लेकिन वकालत तो कोई ख़ास नहीं चली। अलबत्ता दूसरे किस्म के काम अच्छे चल रहे हैं। किस किस्म के काम? राजकुमारी ने पूछा। बेफिक्र रहें, मैं कोई नाजायज़ या गैर कानूनी काम नहीं करता, विश्वनाथ गहरी संजीदगी से बोला। मैं सिर्फ परेशान हाल लोगों के जायज़ किस्म के मसाइल हल कराता हूँ। वो आदमी किसी दूसरे शहर में है, राजकुमारी जल्दी से बोली। दूसरे मुल्क में भी तो हो, तो तब भी कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं, विश्वनाथ इसे ढूंढ निकालेगा। बस
आदमी जितना दूर होता जाएगा खर्चा उतना ही बढ़ता जाएगा। हर जगह, हर महकमे में, हर शहर में मेरा कोई ना कोई मदद करने वाला निकल ही आता है। मैं यहीं बैठे बैठे डोरियां हिलाता हूँ तो मालूमात खुद ब खुद चली आती हैं। लेकिन जाहिर है इस किस्म के कामों को रवा रखने के लिए मुझे भी दूसरों की कुछ खिदमत करनी पड़ती है। मैं ज़्यादा खुशहाल लड़की नहीं हूँ, राजकुमारी सीधे साधे अंदाज में बोली। मेरे रख रखाव से आप धोखा ना खाइएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपकी फ़ीस हर हाल में अदा करती रहूँ, हाँ इसके लिए मुझे 3 वक्त की जगह 1 वक्त खाना पड़े। वैसे भी इस मकसद के लिए मैं पहले ही काफ़ी दिनों से बचत कर रही हूँ। फिर इसने किशन के मुतालिक विश्वनाथ को सब कुछ बता दिया जो इसे मालूम था। ये मालूमात कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन विश्वनाथ हौसला अफजा अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, मिल जाएगा ये शख्स। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास इसकी तस्वीर हो तो बेहतर रहेगा। तस्वीर तो मेरे पास नहीं है, राजकुमारी बेचारगी से बोली, बल्कि अगर इसका सुराग मिल जाए तो तस्वीर आप मुझे लाकर दीजिएगा, ताकि मुझे भी यकीन हो जाए कि आप सही किशन के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। किशन तो एयरफोर्स में बहुत से होंगे। चलो ठीक है, ये भी हो जाएगा। विश्वनाथ ने इत्मीनान से सर हिला दिया। इस शख्स में बला की खुद एतमादी थी। इसकी मौजूदगी में राजकुमारी को एक तरह का हौसला सा महसूस हो रहा था। विश्वनाथ ने इसे 15 दिन बाद दोबारा आने की हिदायत की। राजकुमारी ने इसकी फरमाइश पर कुछ रकम एडवांस अदा की, जो उसकी तवक्को से कुछ कम ही थी। इस इमारत से निकलकर राजकुमारी ने फुटपाथ पर खड़े होकर चंद गहरे गहरे सांस लिए। वो अपने आप को कुछ हल्की फुल्की महसूस कर रही थी। ये काम इतना दुश्वार साबित नहीं हुआ था जितना वो समझ रही थी, और इसके ख्याल में ये लगन का कमाल था। इसका ये यकीन अब और भी पुख्ता हो गया था कि अगर किसी काम के लिए लगन सच्ची और शदीद हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। 15 दिन बाद दोबारा इस दफ्तर में आई तो इसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, मगर बज़ाहिर वो बिल्कुल पुरसुकून थी। वो यकीन से नहीं कह सकती थी कि विश्वनाथ ने किशन का सुराग लगा लिया होगा। विश्वनाथ के तासुरात से भी कुछ अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। मेज़ की तरफ से खाकी लिफाफा निकालते हुए वो बोला, अंग्रेज़ी पढ़ लेती हो? काफ़ी हद तक, राजकुमारी ने धड़कते दिल से जवाब दिया। वैसे रिपोर्ट मुख्तसर ही है, आसान अंग्रेज़ी में है, फिर भी मैंने तुम्हारी सहूलत के लिए हिंदी में भी इसका तर्जुमा साथ मुंसलिक कर दिया है। अंग्रेज़ी में रिपोर्ट टाइप किए बगैर मुझे मज़ा नहीं आता, मामला कुछ ऑफिशियल सा नहीं लगता। इसने लिफाफा राजकुमारी के सामने रख दिया। राजकुमारी ने बमुश्किल अपनी उंगलियों की लर्जिश पर काबू रखते हुए लिफाफा खोला और तयशुदा औराक निकाले। ऊपर के वर्क के साथ ही एक छोटी सी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर भी मुंसलिक थी, जिसे देखकर राजकुमारी का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। लगता था कि वो तस्वीर किसी शनाख्ती कार्ड या फॉर्म वगैरह से उखाड़ी गई थी। वही जादूगर आंखें, वही होशो हवास से बेगाना कर देने वाली मुस्कुराहट। यही है ना तुम्हारा मतलूबा किशन? विश्वनाथ ने एतमाद से पूछा। राजकुमारी में बोलने की सकत नहीं थी। वो महज अस्बात में सर हिलाकर रह गई और रिपोर्ट पर नज़र दौड़ाने लगी। इसमें इख्तिसार के साथ किशन के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात मौजूद थीं। मसलन वो कौन से अड्डे पर था, कौन सा तैयारा उड़ा रहा था, इसका मौजूदा ओहदा और कोड नंबर क्या था। हत्ता कि इसमें यह भी दर्ज था कि हर थोड़े दिन के बाद वो एक नई लड़की के साथ नज़र आता था। राजकुमारी ने रिपोर्ट के इस हिस्से का मुताला भी निहायत सब्र सुकून से किया। वो सब कुछ पढ़ चुकी तो विश्वनाथ ने पूछा, अब इस आदमी का क्या करना है? उसका ख्याल था कि इसका काम अब ख़त्म हो चुका है, अब जो कुछ भी करना होगा राजकुमारी खुद ही करेगी। मगर वो इसकी बकिया फ़ीस की अदायगी करने के बाद बोली, आपको मुस्तकिल तौर पर इस शख्स पर नज़र रखनी है। ये शख्स जहाँ भी जाए, जो कुछ भी कर रहा हो,
جس حال میں بھی ہو مجھے اس کی خبر ملتی رہنی چاہیے۔ جو بھی مناسب فیس ہوگی میں مستقل ادا کرتی رہوں گی، لیکن آپ کے جو بھی ذرائع ہوں ان ذرائع کی نظر سے یہ شک اوجھل نہ ہونے پائے۔ یہ کہہ کر وہ وشوناتھ کو حیران چھوڑ کر اس کے دفتر سے نکل آئی۔ واپسی پر وہ اطمینان سے ایک سینما ہاؤس میں فلم دیکھنے بیٹھ گئی۔ اسے اگر کبھی فرصت میسر آ ہی جاتی تھی تو فلم دیکھنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ فلم کی کہانی یا دیگر دلچسپیوں کی طرف اس کی توجہ قطعاً نہیں ہوتی تھی۔ وہ تو بس ایک نقاد کی سی گہری نظر سے اچھلتی، ناچتی، گاتی، شوق و شنگ اور گلیمرس ہیروئن کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتی تھی۔ اس کے اندر ہی اندر ایک عجیب سی کھچڑی پک رہی تھی۔ ایک روز وہ بوتیک میں ایک دبلی پتلی اور تیز و ترار سی سانولی سلونی لڑکی کو ایک ڈریس پسند کرا رہی تھی اور بغور اس کی صورت بھی دیکھے جا رہی تھی۔ آخرکار وہ کہے بغیر نہ رہ سکی، مس، آپ کی صورت کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ لڑکی نے بغور اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بسوک سے بولی، مجھے یقین ہے کہ ہم پہلے کبھی نہیں ملے، تم نے مجھے فلموں میں دیکھا ہوگا۔ کیا آپ فلمی ہیروئن ہیں؟ راجکماری نے بے پناہ اشتیاق سے پوچھا۔ لڑکی خود استہزائی کے سے انداز میں ہنسی اور بولی، اگر میں ہیروئن ہوتی تو اس وقت بوتیک کے سامنے ایک ہجوم لگا ہوتا۔ آئی تو میں بھی ہیروئن بننے کے لیے تھی، لیکن میری کامیابی کی انتہا بس یہی ہے کہ کسی فلم میں کوئی 2-4 ڈائلاگ کا چھوٹا موٹا رول مل جاتا ہے، وہ بھی نہ جانے کیا کچھ جتن کر کے۔ بہرحال آپ ہمیں شوٹنگ تو دکھا سکتی ہیں نا، کبھی دکھائیے نا، بہت شوق ہے مجھے شوٹنگ دیکھنے کا۔ راجکماری بلا تامل بولی۔ پچھلے کچھ عرصے میں اس نے بسط کوشش اپنے اندر یہ خصوصیت پیدا کی تھی کہ بلا جھجک، بلا تامل اور بلا تمہید اپنا مدعا بیان کر دیتی تھی۔ کیا کرو گی شوٹنگ دیکھ کر؟ وہ لڑکی لباس کا جائزہ لیتے ہوئے طویل سانس لے کر بولی، بہت بور ہو جاؤ گی شوٹنگ دیکھ کر۔ تمہارے ذہن میں جو تصورات ہوں گے شوٹنگ ان سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، شوق تو پورا ہو جائے گا نا۔ راجکماری مصر رہی۔ لڑکیوں کے حق میں یہ شوق کچھ اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی گہری نظروں سے اس کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے بولی، لیکن اگر تم اتنی ہی ضد کر رہی ہو تو یہ رکھ لو۔ اس نے پرس سے ایک کارڈ نکال کر اسے دیا۔ یہ ایکسٹرا لڑکیوں کا گیٹ پاس ہے، اسے دکھا کر تم کسی بھی اسٹوڈیو میں جا سکتی ہو، جب تمہارا دل چاہے جتنی شوٹنگز چاہو دیکھ لینا، لیکن مجھے یقین ہے کہ 2-4 مرتبہ دیکھ کر ہی تمہارا دل بھر جائے گا۔ بہت شکریہ، راجکماری نے حقیقی ممنونیت سے کہا اور لڑکی کو اس کی پسندیدہ ڈریس میں 15% رعایت دے دی۔ سیلز گرلز کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنی کسی رشتہ دار یا دوست کو ایک دن میں ایک ڈریس پر 15% تک رعایت دے سکتی تھیں۔ راجکماری نے آج پہلی بار اپنا یہ اختیار استعمال کیا تھا۔ اسے وہ لڑکی بہت ہی اچھی لگی تھی جو چند منٹ میں اس کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر کے چلی گئی تھی۔ دوسرے دن سے اس نے اوور ٹائم لگانا چھوڑ دیا۔ جلد چھٹی کر کے وہ اسٹوڈیو کی طرف نکل جاتی۔ اس نے کئی اسٹوڈیوز کی سیر کی، بہت سی شوٹنگز دیکھیں اور آخرکار BR اسٹوڈیوز کے ایک فلور پر فلم کالا خون کی شوٹنگ میں اسے گویا اپنے کسی مقصد کی تکمیل ہوتی نظر آئی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ اس فلور پر اسی شفٹ میں اسی فلم کی شوٹنگ 20-25 دن تک چلتی رہے گی۔ وہ روزانہ ایک مقررہ وقت پر وہاں جاتی اور مہمانوں کی کرسیوں پر سب سے آگے جا بیٹھتی۔ بوتیک پر آنے والی لڑکی نے اسے جو کارڈ دیا تھا اس کو استعمال کرنے کی تو اسے ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ گیٹ پر، کسی بھی فلور پر یا کسی بھی سیٹ پر کبھی کسی نے اسے روکا نہیں تھا اور نہ ہی کچھ پوچھا تھا۔ وہ جس شان اور تمکنت سے کہیں پہنچتی تھی اس ماحول پر ایک عجیب سی مرعوبیت چھا جاتی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر، کیا سمجھ کر کوئی نہ کوئی شخص اس کے لیے کرسی خالی کر دیتا۔
کالا خون کے سیٹ پر زیادہ تر کام فلم کے ہیرو رمیش مہتا پر پکچرائز ہو رہا تھا۔ رمیش مہتا شہرت کے پہاڑ پر چڑھائی کا سفر مکمل کر چکا تھا، اب ڈھلان کی طرف جا رہا تھا۔ ناکام فلموں کی تعداد بڑھ رہی تھی، دروازے پر پروڈیوسروں اور ہدایت کاروں کی قطار ختم ہو چکی تھی۔ اب اسے خود فون کر کے لوگوں سے اپنے مراسم کی تجدید کرنی پڑتی تھی۔ وہ اپنے عروج کا دور گزار چکا تھا، اب صرف گزرے وقتوں کا خراج وصول کر رہا تھا۔ لیکن مردہ ہاتھی بھی 1.25 کا ہوتا ہے، اور وہ تو ابھی کچھ ایسا مردہ بھی نہیں تھا۔ ینگ ٹو اولڈ مرکزی کرداروں والی کہانیاں اب بھی اس کے لیے نکلتی ہی رہتی تھیں۔ اب بھی وہ ہر وقت مصروف تو رہتا ہی تھا۔ ابھی بہت سے لوگ اس کی بات مانتے تھے، اس کا مان رکھتے تھے۔ وہ تقریباً عام سی شکل و صورت کا ایک سانولا سا آدمی تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی مقناطیسیت تھی جو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے گھٹتی چلی گئی تھی، مگر اس کی جگہ خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ فلموں میں اپنا ہٹ ہو جانا اسے خود بھی ایک معجزہ لگتا تھا۔ اس معجزے کا پھل اس نے برسوں کھایا تھا۔ فلم انڈسٹری میں وہ عروج کے 17-18 برس گزار چکا تھا۔ اس نے 4 شادیاں کی تھیں، 3 فلمی عورتوں سے اور 1 غیر فلمی عورت سے، مگر کامیاب ایک بھی نہیں ہوئی تھی، سب طلاق پر ہی ختم ہوئی تھیں۔ ایک فلمی بیوی سے اس کا 16 سال کا ایک لڑکا تھا جو ماں اور باپ دونوں ہی کو پسند نہیں کرتا تھا، دونوں ہی سے نہیں ملتا تھا، مگر دونوں ہی سے خرچہ بھیجتے تھے، اور وہ لندن میں پڑھ رہا تھا۔ راجکماری شوٹنگ دیکھنے بیٹھتی اور ایک ٹک رمیش مہتا کی طرف دیکھتی رہتی۔ رمیش مہتا برسوں ہر طرح کی نسوانی نظروں کا مرکز رہا تھا۔ یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں ایک ہی کرسی پر ایک ہی انداز سے بیٹھی ہوئی ایک ہی لڑکی کا مسلسل ایک ہی انداز میں گھنٹوں اس کی طرف دیکھتے رہنا اس کے اعصاب پر بوجھ بننے لگا۔ اب یہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک عرصے سے اتنی خوبصورت اور اتنی کم عمر لڑکی نے اتنی دیر تک یک ٹک اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ 5ویں دن ایک لائٹ مین نے راجکماری کے قریب سے گزرتے وقت ایک چھوٹی سی چٹ اسے تھما دی۔ اس پر لکھا تھا، شوٹنگ ختم ہونے کے بعد میرے میک اپ روم میں مجھ سے ملو، RM۔ راجکماری کے ہونٹوں پر وہی پراسرار اور مبہم مسکراہٹ ابھر آئی جسے کوئی بھی شخص 100 معنی پہنا سکتا تھا، اور وہ سب معنی غلط بھی ہو سکتے تھے اور درست بھی۔ شوٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ پوچھتی پاچھتی رمیش کے میک اپ روم میں پہنچی۔ وہ تنہا اس کا منتظر تھا، میک اپ مین یا میک اپ گرل بھی کمرے میں نہیں تھی۔ رمیش نے انسان کی تہہ تک اتر جانے والی نظروں سے راجکماری کی طرف دیکھا اور ہلکے سے مخمول لہجے میں بولا، میں کئی دنوں سے تمہیں سیٹ پر دیکھ رہا ہوں، تم یک ٹک صرف میری طرف دیکھتی رہتی ہو، کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں چاہتی ہوں، راجکماری نے بلا تمہید اور بلا جھجک کہا۔ اپنے تاثرات سے وہ ہر وقت کسی ادھیڑ بن میں مصروف اور کھوئی کھوئی سی نظر آتی تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر یک لفظ اور آنکھوں میں ایسی چمک جھلک آئی تھی جو کسی خاص فیصلے پر پہنچنے کے بعد ہی آتی ہے۔ رمیش نے بھوکی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھ سے دوستی گانٹ کر تم کوئی مالی فائدہ اٹھا سکو گی، اس نے گویا راجکماری کو تنبیہ کی۔ مجھے عورتیں مفت میں ملتی ہیں اور بے حساب ملتی ہیں، میں بھوکی ننگی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی عام عورت ہوں، راجکماری نے نخوت سے جواب دیا۔ وہ رات جب راجکماری نے رمیش کے بنگلے پر گزاری تو وہ بے اختیار چلا اٹھا، واقعی تم عام عورت نہیں ہو۔ ناشتے کی میز پر اس نے پوچھا، تم رہتی کہاں ہو؟ ورکنگ ویمنز ہاسٹل میں، راجکماری نے بتایا۔ خود مختار ہو؟ رمیش نے پوچھا۔ مکمل طور پر، راجکماری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، رمیش کے منہ میں ایک بار پھر جیسے پانی بھر آیا۔ اس نے ایک لمحے کچھ سوچا اور پھر پرجوش لہجے میں بولا، تم سامان اٹھا کر یہیں آ جاؤ،
اور میں ساتھ رہو۔ راجکماری نے اس پیشکش کو قبول کرنے میں ذرا بھی پسوپیش نہیں کی۔ اس نے نہیں پوچھا کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی، اس کا قیام کتنا طویل ہوگا۔ وہ اسی روز ہاسٹل سے سامان اٹھا لائی اور اس کے بنگلے میں منتقل ہو گئی۔ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ راجکماری ایک وفاشیار بیوی کی طرح رہتی رہی۔ اس نے اپنی نوکری جاری رکھی، لیکن بوتیک سے وہ سیدھی گھر آتی، نوکروں نوکرانیوں سے اپنی نگرانی میں گھر کا ہر کام کراتی، ہر طرح سے رمیش کے آرام و آسائش کا خیال رکھتی اور ہر وقت اسے خوش و خرم رکھنے کی کوششوں میں مصروف رہتی اور اس کے عوض کبھی کچھ نہ مانگتی، کوئی فرمائش نہ کرتی۔ رمیش کے گھر میں چمک دمک سی آ گئی، تر و دیوار نکھرے نکھرے سے لگنے لگے۔ رمیش کو گھر کے کھانے اچھے لگنے لگے، اسے پورا گھر اچھا لگنے لگا، ورنہ اسٹوڈیوز کے بعد بھی اس کا زیادہ تر وقت ہوٹلوں اور کلبوں میں ہی گزرتا تھا۔ گھر تو وہ گویا مجبوراً ہی آیا کرتا تھا، مگر اب فارغ ہوتے ہی وہ سیدھا گھر کی طرف دوڑتا تھا۔ ایک روز وشواناتھ نے فون کر کے راجکماری کو بلایا اور کشن کے بارے میں ایک اور رپورٹ اس کے حوالے کی۔ اس کا بیس اب بھی کولکتہ ہی میں تھا، لیکن مشقوں کے سلسلے میں اسے کئی مقامات کی طرف پرواز کرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ گزشتہ دنوں میں اسے ایک حادثہ بھی پیش آیا تھا۔ ایک زیر تربیت پائلٹ کو تربیت دیتے وقت نو آموز پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے طیارہ بحیرہ عرب میں جا گرا تھا۔ زیر تربیت پائلٹ مر گیا تھا، لیکن کشن کو خراش تک نہیں آئی اور اسے بچا لیا گیا۔ ایئر فورس میں اسے پہلے ہی بہت خوش قسمت آفیسر تصور کیا جاتا تھا اور اس قسم کے واقعات سے اس تاثر کی تصدیق ہوتی تھی۔ رپورٹ کا دوسرا حصہ اس کی نجی زندگی کے بارے میں تھا۔ اسے ایک بہت اچھا اور نہایت باصلاحیت فائٹر پائلٹ سمجھا جاتا تھا، مگر ڈسپلن کے معاملے میں وہ آفیسرز کی نظر میں کبھی پسندیدہ نہیں رہا تھا۔ اس کی ترقی اسی لیے رکی ہوئی تھی۔ اکثر اسے کوئی نہ کوئی سزا ملتی رہتی تھی، سرزنش تو آئے دن ہوتی ہی رہتی تھی۔ اس کی فطرت میں ایک عجیب لاؤبالی پن تھا جو عام طور پر فوجی زندگی اختیار کرنے والوں میں نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو یوں لگتا جیسے کچھ حرکتیں وہ محض آفیسروں کو کھاد دلانے کے لیے کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں کہیں نہ کوئی کجی تھی۔ مثلاً وہ کوئی ایسا عادی شرابی نہیں تھا، مگر اکثر میٹنگز میں اور خصوصاً آفیسرز کے سامنے ضرور شراب پی کر جاتا تھا۔ عورتوں کے معاملے میں وہ اتنا بدنام تھا کہ اسے فورسز کی مخلوط پارٹیوں میں بلانا ترک کر دیا گیا تھا۔ ایک اسکوڈران لیڈر کی جس لڑکی پر ڈورے ڈال کر اس نے منگنی کر لی تھی، وہ بھی اس سے بدظن ہو کر منگنی توڑ چکی تھی۔ وہ شادی سے پہلے ہی اس کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وشواناتھ بلا شبہ بڑی محنت سے کشن کے بارے میں معلومات جمع کروا رہا تھا۔ دور بیٹھا ہوا وہ ہر جائی کھلی کتاب کی طرح راجکماری کے سامنے آتا جا رہا تھا اور اسے خبر تک نہیں تھی۔ وشواناتھ کو ایک بار پھر حیرت کا سامنا تھا کہ یہ رپورٹ پڑھ کر بھی راجکماری کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ بالکل اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ عورت در حقیقت کیا چاہتی تھی۔ وہ واقعی سمندر کی طرح گہری تھی اور وشواناتھ جیسا گرگے بارہ دیتا بھی یہ دیکھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سمندر کی تہہ میں کیا تھا۔ کیا میں یہ سلسلہ جاری رکھوں؟ وشواناتھ نے ایک بار پھر تصدیق چاہی۔ یقیناً، راجکماری نے غیر متزلزل لہجے میں جواب دیا۔ وہ رپورٹ پرس میں رکھ کر اور اس کے بل کی ادائیگی کر کے رخصت ہو گئی۔ راجکماری نے مزید 2 ہفتے رمیش مہتا کے ساتھ گزارنے کے بعد ایک روز نہایت دھیمے لہجے میں اس سے کہا، رمیش، میں اداکارہ بننا چاہتی ہوں۔ یہ عامیانہ سی بات مت کرو۔ رمیش کے چہرے پر بدمزگی چھلک آئی۔ اداکاری کی شوقین عورتوں اور ہیروئنوں سے میں بہت اکتایا ہوا ہوں۔
جب کوئی عورت والہانہ انداز میں میرے قریب آتی ہے اور بعد میں مجھے بتاتی ہے کہ وہ اداکارہ بننا چاہتی ہے تو مجھے اکائی آنے لگتی ہے۔ تمہارے ساتھ میرا اتنا گہرا تعلق اس لیے استوار ہو گیا ہے کہ تم مجھے ایسی عورتوں سے بہت مختلف لگی تھیں۔ راجکماری خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اسے اس سوال سے مایوسی ہوئی ہے یا نہیں، اور اگر ہوئی ہے تو کس حد تک۔ چند دن بعد رمیش مہتا نے اپنے بنگلے کو اثر نو آراستہ کیا اور ایک زبردست پارٹی کا اہتمام کیا۔ فلمی دنیا کی خاص شخصیات مدعو تھیں، وہ شخصیات جنہیں قریب سے دیکھنے کے خواب کبھی راجکماری دیکھا کرتی تھی۔ وہ ایک ہنگامہ خیز پارٹی تھی۔ اس پارٹی کے دوران رمیش مہتا نے اچانک اعلان کر دیا کہ وہ راجکماری سے شادی کرنے والا ہے۔ اپنے اس ارادے سے اس نے راجکماری کو بھی آگاہ نہیں کیا تھا۔ تمام مہمانوں نے جوش و خروش سے تالیاں بجائیں اور ان کی پراشتیاق نظریں راجکماری کے سراپے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ راجکماری نہایت متانت سے صرف مسکرا دی۔ اس نے غیر معمولی خوشی یا جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پارٹی میں رقص کا دور شروع ہوا تو راجکماری کو پکی عمر کے دبلے پتلے، سانولے اور کمروں سے ایک شخص کے ساتھ رقص کا اتفاق ہوا۔ اس کے ساتھ رسمی تعارف سے پہلے ہی راجکماری جانتی تھی کہ وہ مشہور فلمی ڈائریکٹر روی پالیکر تھا۔ اس کا نام کسی بھی فلم کے لیے کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ وہ تھیٹر سے فلم کی دنیا میں آیا تھا اور فلم تھیٹر کی لائن کے استادوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ پہلوئے حور میں لنگور کی عملی تفسیر نظر آتا۔ وہ خواہ کتنا ہی کمرو تھا، لیکن اب اس کا نام بھی ایسا تھا اور کام بھی کہ 4 خوش شکل عورتیں ہمیشہ ہی اس کے گرد منڈلاتی رہتی تھیں۔ رقص کے دوران روی استہزائیہ سے لہجے میں بولا، اچھے گھوڑے پر کاٹھی ڈالی ہے تم نے۔ گھوڑا تھوڑا سا بڈھا ضرور ہے، لیکن مارکیٹ ویلیو اب بھی لاکھوں کی ہے۔ کیا مطلب؟ راجکماری کی خوبصورت پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میرا مطلب ہے رمیش مہتا کے پاس دولت، عزت اور شہرت سبھی کچھ ہے، اور اس عمر میں آ کر بڑے بڑے اڑیل فلمی ہیرو تم جیسی نوجوان بیویوں کو بڑے چاؤ سے رکھنے لگ جاتے ہیں، ہر طرح کے چونچلے اٹھاتے ہیں۔ بہت خاموشی سے تم نے اپنا کام دکھا دیا ہے، پریس والوں تک کو ہوا نہیں لگنے دی۔ مجھے رمیش کی دولت، شہرت اور عزت سے کوئی دلچسپی نہیں، راجکماری خشک لہجے میں بولی۔ یہ میری منزل نہیں ہے، میں نے رمیش پر ڈورے نہیں ڈالے تھے، وہ خود ہی میری طرف متوجہ ہوا تھا۔ تو پھر تمہاری منزل کیا ہے؟ روی نے پہلے سے زیادہ استہزائیہ لہجے میں پوچھا۔ یہ میں تمہیں کل رات ہی تمہارے گھر آ کر بتاؤں گی۔ کل رمیش کی رات کی شوٹنگ ہے، کل رات وہ گھر پر نہیں ہوگا، راجکماری نے جواب دیا۔ میرا ایڈریس؟ روی جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالنے لگا۔ ایڈریس مجھے معلوم ہے، راجکماری نے اسے روک دیا، اور رقص کا راؤنڈ ختم ہونے پر مہمانوں کی بھیڑ میں شامل ہو گئی۔ روی پالیکر اب اپنے ذہن میں ایک عجیب سی خلش محسوس کر رہا تھا۔ اس عورت میں یقیناً کوئی ایسی بات تھی جو اسے دوسری عورتوں سے مختلف بنائے ہوئے تھی۔ شاید اس کے وجود میں کوئی شعلہ فروزہ تھا۔ دوسری رات روی نہ چاہتے ہوئے بھی گھر پر راجکماری کا انتظار کر رہا تھا، اور جب وہ آئی تو روی کو انوکھی سی مسرت کا احساس ہوا۔ لیکن راجکماری نے جب اپنی کشمیری شال اتار کر کرسی پر پھینکتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ اسے اداکاری کا فن سیکھنا چاہتی ہے تو اس کی مسرت یک لخت دم توڑ گئی۔ یکدم ہی اس کے رویے میں چڑچڑاہٹ سی آ گئی۔ تم نے یہ بتا کر مجھے مایوس کیا ہے، وہ ناگواری سے بولا۔ میں سمجھا تھا کہ تم کوئی انوکھی بات کرو گی، اور میں سوچ رہا تھا نہ جانے وہ کون سی منزل ہے جس کا تم خواب دیکھ رہی ہو، لیکن تمہاری منزل تو وہی ہے جو بمبئی کی آدھی لڑکیوں کی ہے، جسے تلاش کرتے کرتے وہ نہ جانے کون سے اندھیروں میں کھو جاتی ہیں۔ لیکن تم مجھے اداکاری سکھاؤ گے؟
راجکماری نے گویا اس کی بات پر دھیان دیے بغیر تہمانہ لہجے میں کہا، اس کے عوض میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے لیے کوئی نئی پیشکش، یہ بہت بڑا لالچ نہیں ہے، روی بے رحمی سے بولا، اور یہ حقیقت تھی۔ اس کی زندگی میں ایسی سینکڑوں عورتیں آئی تھیں جو ہیروئن بننے، فلم میں اپنے چھوٹے کردار کو بڑا کروانے یا محض کسی اسٹیج ڈرامے میں معمولی سا کردار ادا کرنے کے لیے بھی اپنی راتیں اس کی خوابگاہ کی دہلیز پر چھوڑ گئی تھیں۔ میں اداکاری سکھانے والا کوئی ٹیچر نہیں ہوں، وہ تقریباً چیخ اٹھا۔ وہ زمانہ کب کا گزر گیا جب میں اس طرح کے کاموں میں سر کھپایا کرتا تھا۔ اب میں شوقیہ فنکاروں کو نہیں بلکہ سپر اسٹارز کو ساتھ لے کر کام کرتا ہوں۔ تمہیں اداکاری کا اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ، پونا میں انسٹیٹیوٹ کھلا ہوا ہے، وہاں جا کر داخلہ لے لو۔ نہیں، مجھے پونا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا انسٹیٹیوٹ تو میرے سامنے ہی موجود ہے، مجھے اداکاری تم ہی سکھاؤ گے، راجکماری نے سرگوشی میں مگر فیصلہ کن انداز میں کہا، اور روی کے نزدیک تر ہو گئی۔ اس لمحے روی نے سوچا کہ نذرانہ پیشگی وصول کر لینے میں کیا حرج ہے، بعد میں وہ اس حسین گڑیا کو دھتکار دے گا کہ اس میں اداکارہ بننے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے۔ وہ اسے لیے بیڈ روم کی طرف چل پڑا۔ دوسری صبح تک روی کی اندرونی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو راجکماری کا زر خرید غلام محسوس کر رہا تھا۔ راجکماری جیسی عورت اس کی زندگی میں آج تک نہیں آئی تھی۔ وہ بے بس ہو چکا تھا۔ بالآخر اس نے راجکماری کو اداکاری سکھانے کا وعدہ کر لیا، لیکن ارادہ اس کا اب بھی یہی تھا کہ اس بہانے وہ راجکماری کو صرف بہلائے رکھے گا، اور جب اس سے دل بھر جائے گا تو اسے کوئی کام دیے بغیر اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ راجکماری جب رمیش کے بنگلے پر واپس پہنچی تو وہ خلاف توقع جلدی شوٹنگ سے واپس آ چکا تھا اور غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ اسے اپنے وفادار ملازموں سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ رات بھر غائب رہی تھی۔ رات بھر کہاں غائب رہی تم؟ وہ اسے دیکھتے ہی دھاڑا۔ راجکماری نے گویا جواب دینے کی بھی ضرورت نہ سمجھی اور دوسرے کمرے میں جا کر اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ رمیش اس کے پیچھے پیچھے آیا اور برہمی سے بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے جا رہی ہوں، راجکماری نے نہایت سکون اور سادگی سے کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ رمیش کے چہرے پر جیسے زلزلہ سا آ گیا۔ میں 20 بڑے لوگوں کے سامنے تم سے شادی کا اعلان کر چکا ہوں۔ آج کل میں اخباروں رسالوں میں سرخیاں لگنے والی ہوں گی۔ اعلانات کا کیا ہے؟ اداکار اعلانات تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ راجکماری کے سکون میں کوئی فرق نہ آیا۔ ان کے بارے میں اخبار اور رسالوں میں سرخیاں بھی لگتی ہی رہتی ہیں اور وہ ان کی تردید بھی کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایک زوال پذیر ایکٹر کی پتنی بن کر باقی زندگی اس کی سیوا میں گزارنا میرا خواب نہیں ہے۔ اور وہ رمیش کو ہکا بکا چھوڑ کر بنگلے سے نکل آئی۔ وہ واپس ورکنگ ویمنز ہاسٹل میں چلی گئی جہاں اس نے کمرہ ابھی تک چھوڑا نہیں تھا اور باقاعدگی سے اپنے حصے کا کرایہ ادا کر رہی تھی۔ یہ کمرہ اب محض اس کی اعلی وقتوں کی پناہ گاہ تھا۔ اس کا زیادہ وقت تو روی پالیکر کے ساتھ اس کے گھر پر یا اسٹوڈیو میں گزرتا تھا۔ لوگ اب اسے جاننے پہچاننے لگے تھے۔ رمیش کی طرح راجکماری نے روی کو بھی سکھ، آسائش اور تسکین و آرام بہم پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ روی اسے اداکاری کے سلسلے میں برائے نام تربیت دیتا، کبھی کبھار اسکرپٹ پڑھنے میں ساتھ بٹھا لیتا اور مکالموں کی ادائیگی کا طریقہ سمجھا دیتا، وائس کنٹرول کے بارے میں کچھ بتا دیتا۔ اس نے ایک مدت تک تھیٹر کی مار کھائی ہوئی تھی۔ اسے بہت سے شارٹ کٹ، بہت سی گر کی باتیں معلوم تھیں جو دوسرے ڈائریکٹرز کو معلوم نہیں تھیں، مگر اس کی پوری کوشش تھی کہ راجکماری اس سے کچھ سیکھنے، کچھ بننے نہ پائے۔ ایک بار اس نے محض جان چھڑانے کے لیے اسے ایک فلم میں رول دینے کا وعدہ کیا اور حکم دیا کہ وہ صرف 3 دن میں سارے مکالمے یاد کر کے آ جائے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، فلم میں تو کام بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہوتا تھا، کردار طویل تھا۔ روی کو یقین تھا کہ راجکماری 3 دن تو کیا
3 ہفتوں میں بھی سارے مکالمے یاد نہیں کر سکتی، لیکن راجکماری جب 2 دن میں ہی مکالمے ازبر کر کے آ گئی تو روی الجھن میں پڑ گیا۔ تاہم وہ ایک بالکل نئی لڑکی کو کاسٹ کرنے کا خطرہ مول لینے کے لیے اب بھی تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے نام اور شہرت کو داؤ پر لگانا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ پہلے ہی کی طرح ٹال مٹول کرتا رہا۔ ایک روز وہ گھر آیا تو خلاف معمول راجکماری وہاں موجود نہیں تھی۔ نوکرانی نے بتایا کہ آج وہ دن بھر آئی ہی نہیں تھی۔ روی نے اپنی شاندار اپارٹمنٹ کی ایک چابی بھی اسے دے رکھی تھی۔ دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ چوتھا دن بھی گزر گیا اور راجکماری کی صورت تک دکھائی نہ دی۔ روی نے اس کے ہاسٹل میں فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ گھر گئی ہوئی ہے۔ روی کو یوں لگا جیسے ہاسٹل کی وارڈن راجکماری ہی کی ہدایت پر اسے کچات دے رہی تھی، ٹرخا رہی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ راجکماری کا کسی گاؤں یا دوسرے شہر میں ایسا کوئی گھر نہیں تھا جہاں وہ جا سکتی۔ بحث کرنا روی کو اپنی شخصیت و وقار کے منافی محسوس ہوا۔ اس نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ 3 دن اور گزر گئے تو پھر وہ اپنے بشری تقاضے سے مجبور ہو کر خود راجکماری کے ہاسٹل پہنچا، مگر چوکیدار نے اسے اندر جانے نہیں دیا اور گیٹ پر ہی بتا دیا کہ راجکماری کے کمرے میں وہ خود یا اس کی روم میٹ کوئی بھی موجود نہیں تھی۔ وہ بے مراد واپس آ گیا۔ اس کی حالت دیوانوں کسی ہو گئی۔ اس نے لاکھ اپنے معمولات پر قائم رہنا چاہا، اپنے آپ کو سمجھانا چاہا، مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ دل کی عدالت میں کوئی دلیل نہ چلی۔ اس نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ خلوت میں ہر عورت ایک جیسی ہوتی ہے، مگر کوئی بھی اسے راجکماری کا نعم البدل نہ لگی۔ یہ محسوس کر کے اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک ایسی عورت بھی آ گئی تھی جس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ ذہنی انتشار کا کام اس کے کام پر بہت برا اثر پڑا۔ سپر اسٹار سے اس کی لڑائیاں ہونے لگیں، شوٹنگز لیٹ ہونے لگیں۔ اس کی بد مزاجی اور چڑچڑے پن سے اس کے پروڈیوسر اور فنانسر گھبرانے لگے۔ ہر وقت وہ شراب کے نشے میں چور رہتا اور راتوں کو کسی گمنام اور معمولی شرابی کی طرح گلیوں میں بھٹکتا پھرتا۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ وہ بڑی تیزی سے تباہی کے دہانے کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر اس کے اپنے اختیار میں گویا کچھ بھی نہ تھا۔ پھر ایک روز وہ رات بھر کی آوارہ گردی کے بعد الگ صبح اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر اسے یقین ہی نہ آیا کہ راجکماری بیڈ پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ روی کی طرف دیکھ کر وہ یوں مسکرائی جیسے سب کچھ معمول کے عین مطابق ہو۔ تم کہاں چلی گئی تھیں؟ روی نے وحشت زدہ اور گلوگیر سی آواز میں پوچھا۔ کبھی کبھی ناکامیوں کا دکھ بھلانے کے لیے انسان کا کہیں بھی چلے جانے کو جی چاہتا ہے۔ میں بھی چلی گئی تھی، تھکن بھلا کر تازہ دم ہو کر واپس آ گئی ہوں، راجکماری نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ روی چند لمحے ساکت کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے اعصاب پر لرزہ سا طاری تھا۔ بمشکل تمام اس کے حلق سے آواز نکلی، میں کل تمہیں اسکرپٹ دے رہا ہوں، تو میری آئندہ فلم کی ہیروئن ہوگی، خواہ وہ فلم مجھے خود فائننس کرنا پڑے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے راجکماری اسٹار بن گئی۔ راتوں رات وہ گمنامی کے اندھیروں سے نکل کر شہرتوں کی چکا چوند میں آ گئی۔ اس کی پہلی فلم نے ہی تہلکہ مچا دیا۔ ہر صوبے، ہر شہر میں اس نے کم از کم گولڈن جوبلی ضرور منائی، خواہ وہاں کی زبان کچھ بھی تھی۔ فلمی دستور کے مطابق اس کی پہلی فلم کیا ہٹ ہوئی کہ راتوں رات اس کے دروازوں پر فلم سازوں کی قطار لگ گئی۔ ابھی اس کی پہلی فلم ہندوستان میں ایک سینما سے دوسرے سینما میں سفر کر ہی رہی تھی کہ چند دوسری فلمیں بھی مکمل ہو کر ریلیز ہو گئیں۔ ان میں بھی کامیاب فلموں کا تناسب زیادہ رہا۔ اس کے مداحوں اور پرستاروں کا حلقہ فٹ پاتھ نشینوں سے لے کر بڑے بڑے صنعت کاروں تک پھیل چکا تھا۔ وہ جب بھی کسی اخبار یا رسالے کو انٹرویو دیتی یا اس کی کوئی فلم ریلیز ہوتی تو وہ یہی سوچا کرتی کہ شاید کبھی کہیں بیٹھے بیٹھے کرشن
وہ اخبار یا رسالہ اٹھا کر دیکھے گا۔ اچانک راجکماری کی تصویر پر اس کی نظر پڑے گی، اور جب وہ پڑھے گا کہ وہ صفحے اول کی ہیروئن بن چکی ہے تو کیا سوچے گا؟ یا شاید وہ کبھی وقت گزاری کی خاطر کسی سینما ہال میں داخل ہوگا اور اسکرین پر اسے ایک ہیروئن کے روپ میں دیکھے گا تو کیا محسوس کرے گا؟ ان سوالوں کا کوئی یقینی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس ایک سال میں بھی وہ وشوناتھ سے کرشن کے بارے میں رپورٹیں حاصل کرنا بھولی نہیں تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ خود اس کے آفس جاتی تھی، اب اسے فون کر دیتی تھی اور وہ خود اس کے گھر آ جاتا تھا۔ وہ اب باندرا کے علاقے میں ایک شاندار آراستہ و پیراستہ اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی۔ اس عرصے میں سکھوں کا مسئلہ بھی کچھ اور سنگین ہو گیا تھا۔ پنجاب میں تو خونریز کشمکش جاری ہی تھی، لیکن دوسرے کئی مقامات پر بھی خالصہ تحریک منظم انداز میں کارروائیاں کر رہی تھی۔ حتیٰ کہ بمبئی جیسے شہر میں بھی انہوں نے گوریلوں والے انداز میں مار دھاڑ شروع کر دی تھی۔ یہاں ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، اس لیے تحریک کو زیر زمین رہ کر چلایا جا رہا تھا۔ پولیس کو معلوم تھا کہ یہاں سکھوں کی طاقت زیادہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ مقامی طور پر تحریک کی جڑیں تلاش کرنے اور اس کے کرتا دھرتا کو پکڑنے میں ناکام رہی تھی۔ اب بظاہر پکڑ دھکڑ پولیس ہی کرتی تھی، لیکن اصل تفتیش آرمی سیکرٹ سروس نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ آرمی سیکرٹ سروس نے یہ تو معلوم کر لیا تھا کہ یہاں جو شخص تحریک کو منظم کر رہا تھا وہ مہان سنگھ کا فرضی نام اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس شخص کا نام اصل یا حلیہ کیا تھا اور وہ کہاں سے گوریلا کارروائیوں کو کنٹرول کرتا تھا، اس سلسلے میں آرمی سیکرٹ سروس بھی کچھ معلوم کرنے سے قاصر رہی تھی۔ تحریک کے کئی سرگرم لڑکے سیکرٹ سروس کے ہتھے چڑھے، مگر وہ یا تو عزم کے اتنے پکے تھے یا حقیقتاً مہان سنگھ کے بارے میں لا علم تھے کہ اذیتیں برداشت کرتے کرتے مر گئے، لیکن ASS ان سے کچھ معلوم نہ کر سکی۔ مہان سنگھ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور ASS نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اکثر محفلوں میں رنگین موضوعات کے ساتھ ساتھ لوگ راجکماری سے ملکی حالات پر بھی تبادلہ خیال کرنے کی کوشش کرتے۔ روی نے بھی کئی مرتبہ سکھوں کا موضوع چھیڑا، مگر راجکماری ہمیشہ بات ٹال گئی۔ وہ خالص ہندنی تھی، برہمن تھی، مگر ایسا لگتا تھا کہ اسے نہ تو ہندوؤں کی بالادستی سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی سکھوں سے کوئی خوف یا نفرت۔ وہ اب بھی اپنی ہی کسی انجانی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ خود روی بھی سمجھ نہیں سکا تھا کہ آخر وہ کس قسم کی عورت تھی اور اس کی زندگی کا نصب العین کیا تھا۔ حالانکہ روی کو عورتوں کی نفسیات سمجھنے کا بڑا دعویٰ تھا، مگر راجکماری کی ذات کی گتھیاں کھولنے میں وہ ناکام ہو چکا تھا۔ اس سے زیادہ الجھنے کا خطرہ وہ اس لیے مول نہیں لیتا تھا کہ راجکماری اب اس کی محتاج نہیں رہی تھی۔ وہ الگ رہائش تو اختیار کر ہی چکی تھی، کسی وقت اس سے ترک تعلق بھی کر سکتی تھی۔ بلکہ روی کو تو حیرت تھی کہ اس نے اب تک ایسا کیا کیوں نہیں۔ وہ اب جس مقام پر تھی وہاں اب اسے روی کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ ایک روز اسٹوڈیو میں راجکماری اپنی آخری شوٹنگ ختم کر کے اپنے ڈریسنگ روم میں آئی تو میز پر اسے بڑے بڑے اور گہرے سرخ گلابوں کا ایک نہایت خوبصورت گلدستہ رکھا ملا۔ خزاں کا موسم تھا اور بمبئی میں بہت دنوں سے گلاب ان کا تھا۔ یقیناً یہ پھول کہیں سے خصوصی جتن کر کے حاصل کیے گئے تھے۔ میک اپ گرل نے بتایا، ابھی ایک آدمی یہ گلدستہ دے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ اس کے صاحب نے بھیجا ہے۔ راجکماری نے گلدستے سے منسلک کارڈ دیکھا، اس پر لکھا تھا، ہندوستان کی حسین ترین اداکارہ راجکماری کے لیے، کیا تم آج رات کا کھانا تاج میں میرے ساتھ کھانا پسند کرو گی؟ کرنل شیکھر۔